العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في شانه المجيد: وجاهدوا في الله حق جهاده صدق اللہ العظیم. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در دیوار کو ہلا دو، کاخ عمرہ کے در دیوار کو ہلا دو. جس کھیت سے ہو دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. انشاءاللہ العزیز وہ وقت آ پہنچا ہے کہ یہ جو اقتدار کے والوں کے اندر اپنے ان اقتدار کے والوں میں مزے کا سامان پیدا کرتے ہیں، عیاشی کا سامان پیدا کرتے ہیں، اس اقتدار کے اندر عوام کے ارمانوں کا خون کرتے ہیں، اس اقتدار کے والوں کے اندر عوام کے اوپر مہنگائی کے بم کو پھینکتے ہیں، پیٹرول بم پھینکتے ہیں. ایسے اقتدار کے والوں کو انشاءاللہ العزیز یہ قافلے بے قرار اپنے پاؤں کے تلے رول ڈالنے کو تیار ہے. انشاءاللہ آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ اس جدوجہد کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ آگے بڑھنے کو تیار ہے؟ انشاءاللہ. ہاں، آج رات ایک بم پھر پھینکا گیا. میں صبح اٹھا تو انجینئر حافظ رحیم الرحمان نے پوری قوم سے سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کی تھی اور جگہ جگہ آج مظاہرے ہو رہے ہیں. میں داد خراج تحسین پیش کرتا ہوں مفتی حاکم علی اقاری صاحب کو کہ انہوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ افتخار بھائی آج شوبرا چوک پہ ہم نے جمع ہونا ہے. ہم نے تو اسی لیے عام دعوت نہیں دی، ہم نے تو یہ سمجھا کہ یہ صرف میرا مسئلہ نہیں، یہ وحید کا مسئلہ نہیں، یہ مولانا فضل غنی کا مسئلہ نہیں، یہ عاصم کا مسئلہ نہیں، یہ قوم کا مسئلہ ہے، ہر غریب کا مسئلہ ہے. جب آواز لگے گی تو میں سمجھ رہا تھا کہ نوشہرہ کی ہر سڑک سے جلوس امڑ آئیں گے، شوبرا چوک پہ دل دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی. یہاں سے آپ کا پیغام یہ لائیو جا رہا ہے، لوگ اس وقت اس ویڈیوز کی شکل میں ہماری ان گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا نشان منزل ہے، ہمارا سنگ میل ہے. یہ آج کا یہ احتجاج ہم ریکارڈ پر لا رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت کو دو میں سے ایک فیصلہ کرنا ہوگا. آیا پاکستان کی حکومت، یہ بے غیرت حکومت، یہ فارم 47 کی حکومت، یہ ناجائز حکومت آیا امریکہ کی غلامی میں جائے گی یا محمد کی غلامی میں؟ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہیں آئی تو یاد رکھے اس ناجائز حکومت کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے. عوام کا سیلاب نکل پڑا ہے، اسلام آباد ہم سے دور نہیں ہے، چند لمحوں کے فاصلے پر اسلام آباد ہے. پھر ہمارے لیے کوئی ریڈ زون نہیں ہوگا، پھر ہمارے لیے کوئی نو گو ایریا نہیں ہوگا. لے آؤ تم اپنی پولیس، لے آؤ تم اپنی ایفسی، لے آؤ تم جو لا سکتے ہو. یہ دالے ونی خلق براؤزی استائیوانو نبا انشاءاللہ زلزلے پر صورت کے برا غرزائی تاسو تیار ہے دینا پارا انشاءاللہ. اور دا خبر دل تک ہوما یہ بات بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں. وحید بھائی نے بات کہی ہے کہ سائیکلوں پر سفر کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، کوئی بات نہیں، کریں گے. ورزش بھی ہوگی، پیسہ بھی بچے گا اور فائدہ بھی اس حکومت کو نہیں لینے دیں گے جو یہ چاہتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب
آج جب میں آ رہا تھا اس مظاہرے میں اپنی قیادت سے اجازت لی، ڈاکٹر ذوالفقار درانی صاحب نے کہا کہ آپ جائیں لیکن وہاں پر یہ بات کریں کہ اس جلسے کے بعد، اس جلوس کے بعد وحید نے جس طرح سے کہا ہے، اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ نے سائیکلوں کا ایک جلوس مرتب کرنا ہے مہنگائی کے خلاف۔ مفتی صاحب، اس اللہ اکبر سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنی سائیکلیں آئیں گی، کتنی سائیکلیں آئیں گی۔ تو نعرہ تکبیر ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، رب کی رضا کے خاطر ذرا سینے میں ہوا بھریے، گلوں کو برابر کیجئے اور جواب دیجئے کہ یہ 313 جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ان کی آواز میں کتنی گرج ہے، یہ کیسے برس سکتے ہیں؟ یہ بادل بھی برس رہے ہیں، یہ بادل بھی آج اس اعلان پر خفا ہیں اور خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا۔ انسانی پرچموں کے ساتھ مارچ ہوگا، مہنگائی کے خلاف مارچ ہوگا، ظلم کے خلاف مارچ ہوگا، اس نظام کو بدلنے کے خلاف مارچ ہوگا، اس نظام کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا نظام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اس ملک کے اندر نافذ کرنے کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک جد و جہد کو جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ اس مہم کے اندر، اس جد و جہد کے اندر ایک دائی کی حیثیت سے، ایک کارکن کی حیثیت سے، ایک مجاہد کی حیثیت سے اپنا یہ پیغام اپنے دوستوں تک، گھر گھر تک، کوچہ کوچہ تک، بستی بستی تک پہنچانے کا اہتمام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ۔